اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت 30 to 39 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ڈسکس ہوا ہے۔ آئی ایم شور آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، اور یہاں سے خلافت کا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 30 ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہے۔ ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب جو یہ ورڈ خلیفہ ہے، ذرا اس کو پہلے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ایک ایگزامپل دے کے۔ جیسے اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے ڈیورنگ کلاس کہیں جانا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے کسی مانیٹر کو کلاس دے کے جاتے ہیں، انچارج کو، کہ بیٹا آپ نے تھوڑی دیر اس کو دیکھنا ہے، کلاس کو، بچوں کو دیکھنا ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے کریں گے کہ نہیں، آپ نے مطلب کلاس کو ہولڈ کرنا ہے۔ اب مانیٹر کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ ٹیچر اگر گئی ہوئی ہے تو وہ کلاس میں بچوں کو کھیلنے کودنے پر لگا دے، مزید شرارت کروائے، اور مانیٹر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ جیسا ٹیچر اس کو بتا کے گیا وہ اسی کے مطابق جو ہے نا بچوں کو لے کے چلے، اسی طرح کام کرے۔ تو اتنا اختیار تو ہے نا اس کے پاس۔ اسی طرح جو ورڈ خلیفہ ہے، اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو ان کو ایک خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا۔ اب خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، یعنی حکم اللہ کا نافذ جو ہے وہ انسانوں نے کرنا ہے۔ اب ہر انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تھرو جو ہے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، زمین کی آباد کاری شروع کی۔ تو اب ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ جو اللہ کے احکام کے مطابق چلے گا اس کے لیے جنت تیار ہوگی، اور جو اس سے سرتابی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے پھر اس کا رزلٹ۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو شرف بخشا کہ انسان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو کہنے لگے فرشتوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ آپ زمین میں انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، تو وہ تو بڑا خون ریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، شر انگیزی پھیلائے گا، کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح اور آپ کی اس عبادت کے لیے ہم ہیں نا۔ یہ فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کو عبادت ہی چاہیے، آپ نے عبادت ہی کروانی ہے، تو ہم عبادت کر تو رہے ہیں، تسبیح سارا وقت کر رہے ہیں۔ ایون فرشتے جو ہم جیسے سانس لیتے ہیں، فرشتے اس طرح تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اس طرح ان کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے وہ وقفہ نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے لیے ہم کافی ہیں، پھر آپ کو ایک نئی مخلوق کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیں اب اس آیت سے بہت سارے لیسنز ہمارے لیے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا نا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو فساد ڈالے گی زمین میں، شر انگیزیاں کرے گی، تو دیکھیں ایک چیز اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کا برا پہلو دیکھ کر اس کے اچھے پہلو کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اگر ہم کسی انسان کو لیں نا، سپوز ہم اس کی صرف اور صرف برائیوں کو دیکھیں تو یہ ظلم ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس میں دیکھیں فلاں اس میں خوبی بھی تو ہے۔ ہمارا انسان کا جو ہے نا، انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ ہم کسی کی اگر برائی نظر آتی ہے نا، اس میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے، تو ہم اس کی ایک خامی کو پکڑتے ہیں اور اس کی ساری خوبیوں کو جو ہوتا ہے نا وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی اگر کچھ اس میں خامیاں ہیں تو اس کی خوبیاں بھی دیکھیں۔ اور انسان کو پیدا کرنے کا دیکھیں اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ خود دیکھ لیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے صالحین گزرے ہیں، وہ اس لیول کے گزرے ہیں، کہ ان کے مقابلے میں جو انسانوں نے شر پھیلایا ہے وہ اس کو کور کر دیتا ہے۔
مطلب اس طرح کی عبادت ہو چکی ہے اللہ جل شانہ کی، اس طرح کی اطاعت ہو چکی ہے، اس طرح کی فرما برداری ہو چکی ہے کہ جو انسانوں کا پھیلایا ہوا شر ہے وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. جو اچھائی کا پہلو ہے انسانوں کی تخلیق میں وہ پھر بھی حاوی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو یہ بات سمجھاتی ہوں. جیسے مجھے اگر سپوز کچھ پھل چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ ایک درخت لگانا ہے مجھے، تو پھر میں یہ سوچوں اللہ اس کے لیے میں اب اتنا بڑا درخت لگاؤں گی. آم سپوز مجھے کھانے ہیں تو پہلے میں آم لگاؤں گی، اس میں تو لکڑی بھی ہوگی، پتے بھی ہوں گے، کانٹے جھاڑ جکاڑ جو بھی ہوتا ہے سب کچھ، اور تھوڑا سا پھل لگے گا اس درخت پہ. اتنے سے پھل کے لیے مجھے اتنی سارا تو یہ گند برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ تو وہ نہیں نا. اس تھوڑے سے پھل کے لیے ہم وہ درخت اگاتے ہیں نا، کیونکہ وہ جو تھوڑا سا پھل ہے نا وہ اس سارے گند کے اوپر حاوی ہوتا ہے. تو یہی انسان کا بھی معاملہ تھا کہ جو اچھا انسان ہے، جو نیک اور صالح انسان ہے، وہ کائنات کی تمام تر چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، لاٹ آف ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، ہر طرف سے گھرا ہوا ہے. اس کے باوجود جو انسان اچھا اور نیک عمل کرتا ہے وہ اس کائنات کی سب سے بہترین چیز ہے. تو اللہ جل شانہ ادھر بتا رہے ہیں کہ میری جو یہ مخلوق ہوگی یہ اپنے اس میں اطاعت میں اور فرما برداری میں جب جو بھی اس میں اچھے لوگ ہوں گے وہ اس لیول پہ ہوں گے کہ وہ برائی کو جو ہوگا وہ کاؤنٹر کر دیں گے. تو ان چیزوں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھیں تو صرف اس کا برا پہلو نہ لیں، اس کے اچھے پہلو پہ بھی نظر رکھیں. میں آپ کو ایک اور چیز بھی اس بات سے، اس آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اگر کسی کو لے کر آپ کے دماغ میں کوئی بدگمانی آئے نا تو فوراً اس کی کوئی اچھی بات اپنے ذہن میں سوچیں، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں نہیں اس میں اچھی بات بھی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیں مکھی ہے نا، اس کے سامنے 1000 چیزیں ہوں نا تو وہ جا کے صرف اور صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے. یہی مزاج ہمارا بھی ہے کہ ہمارے آگے اسی انسان کی 100 خوبیاں نا ہم اس کی خامی کو پکڑتے ہیں. تو وہ مسئلہ اب اگلے بندے میں نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ہم برائی میں ہوتے ہیں اور برائی کو پھر ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ چیزوں میں سے اچھا پہلو زیادہ ڈھونڈیں، اچھائی کو ڈھونڈیں، پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کو اوپر رکھیں. اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھائی جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. اور اس سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ان آیات سے کچھ لوگ اس بات ثابت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ کیا تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو شر انگیزی کرے گی، تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا. نہیں، فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، ایکچولی ان کے پاس ایکسپیرینس تھا، کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات جو ہیں وہ پیدا کیے جا چکے تھے اور انہوں نے بھی زمین میں یہی سب کچھ کیا تھا، یعنی کہ شر اور فساد پھیلایا تھا. تو فرشتوں کو اس چیز کا ایکسپیرینس تھا کہ جس مخلوق کو بھی اختیار دیا جائے گا وہ کچھ نہ کچھ تو بگاڑ کرے گی. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں کہ جو فساد برپا کرے گی، تو یہ ان کے علم کی بنا پہ نہیں تھا، ان کے ایکسپیرینس کی بنا پہ تھا کہ انہیں جنات کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا. تو اس چیز سے یہ بات بالکل وہ نہ، مطلب کچھ لوگ جو یہ پوائنٹ نکالتے ہیں نا کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم تھا، تو فرشتوں کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں تھا، یہ ایکسپیرینس ان کے پاس آیا ہوا تھا. اور اسی طرح جب اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم لوگ نہیں جانتے، یعنی بہت سی چیزوں کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم فوراً سے کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں یہ بندہ جہنمی ہے، اس کی تو کبھی بخشش نہیں ہونی، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، سارے جہان کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کو نہیں مل سکتی. ایسے جملے کبھی مت کہا کریں اور کبھی کسی کے بارے میں اس حد تک نیگیٹو سوچ نہ رکھیں. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا خیر رکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں. دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی جج کرنے والا ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کو جج کرنے دے. ہمیں فوراً، ہمارا پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم فوراً سے جو ہے نا رزلٹس نکالتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا پکا یہ رزلٹ، اس کا اینڈ یہی ہوگا، اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. تو چیزوں میں اچھائی اور اچھا پہلو ضرور ڈھونڈا کریں. یقین مانے جب آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو آپ کو چیزیں ملیں گی. آگے بڑھتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ.
اب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے، کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتائے. لائک تمام ارواح کھڑی ہوئی ہیں، اب میں کھڑی ہوئی ہوں، آپ لوگ کھڑی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، سب سے اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ہر چیز سے. اسی طرح چرند پرند، پہاڑ، گھاس بوٹا، ہر چیز جتنی بھی تھی کائنات میں، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹروڈیوس کروایا، ان کو علم دیا کہ یہ چیز ہے، ان سب چیزوں کے نام سکھائے. اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو چیلنج تھا کہ ان چیزوں کے نام تم بتاؤ. ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو فرشتوں نے کہا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. تو پھر اچھا، اس آیت سے ایک اور پوائنٹ ہے. دیکھیں، فرشتوں کو جب یہ احساس ہوا نا کہ ہمیں نہیں پتا، تو انہوں نے اپنی فوراً غلطی مان لی. انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی جن چیزوں کا علم نہ ہو تو ہمیں اپنا جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. سپوز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں کیا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کیا چیزیں ہیں، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا. دیکھیں، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. کل علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور انسان کو مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی انسان کا علم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کامل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن کھولیں اس کے لیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ علم کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو یہ جو کچھ لوگ کو یہ بہت زیادہ اپنے اوپر وہ ہوتا ہے نا. اور دوسرا، اپنی غلطی کا اعتراف انسانوں میں، ہم دیکھیں، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا آر محسوس ہوتی ہے، نہیں ہم کیسے ایکسیپٹ کریں، امبیرسمنٹ ہوگی، ہمیں شرمندگی ہوگی، کیسے قبول کریں کہ میں نے غلطی کی تھی. دیکھیں فرشتوں نے کیسے مان لیا، فوراً سے کہہ دیا کہ ہمیں علم نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں نہیں پتا اس چیز کا. تو اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے آگے، یہ سب سے اچھی عبادت کی شکل ہے. سب سے خوبصورت بات ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے. کوئی چھوٹا بھی آپ سے ایج میں چھوٹا بندہ بھی ہے، وہ آپ کو کوئی بات سکھا رہا ہے تو اس میں آر نہ محسوس کریں کہ یہ چھوٹا مجھے سکھا رہا ہے، میں اس سے سیکھوں گی. نہیں، اگر اچھی بات آپ کو کوئی بھی دے رہا ہے اس سے لے لیں، چاہے وہ آپ سے ایج میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، جہاں بھی ہو. اور جہاں غلطی ہو فوراً ایکسیپٹ کر لیں، ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے میں کمی تھی، میرے میں کوتاہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے انٹروڈیوس کروایا فرشتوں کے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارا بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، اور فرشتے وہ بتانے سے قاصر تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا فرشتوں سے کہ میں وہ راز جانتا ہوں جو تم لوگوں کو نہیں پتا. تو اچھا، اور آیات کے جو آخری ورڈز ہیں نا ان میں یہ آ رہا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے. تبدون، ٹھیک ہے، اور تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ظاہر کیا تھا فرشتوں نے؟ اپنی رائے ظاہر کی تھی نا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں تو اس کی مطلب وہ شر انگیزی کرے گی، فساد ڈالے گی. اور چھپا وہ کیا رہے تھے؟ چھپا وہ یہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے عبادت ہی کروانی ہے تو اس کے لیے ہم ہیں نا. تو اس میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کا اس پر یہ قول ہے کہ فرشتوں کو مطلب یہ لگتا تھا کہ جو بھی مخلوق پیدا کی جائے گی وہ ہم سے زیادہ عالم یا اور ہم سے زیادہ بزرگ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سب چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر ان کو ایز اے چیلنج ان کے آگے پیش کیا کہ دیکھو آدم کو تو ان سب چیزوں کے نام پتہ ہے، لیکن تم لوگ یہ بتانے سے قاصر ہو. تو جو میری رائے ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ تم جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں میں ابلیس بھی تھا، اور ابلیس کا جو تکبر تھا وہ اللہ جل شانہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اندر اپنی عبادت اور اس علم سے جو ہے وہ بہت گھمنڈ آ چکا ہے، تو اس کے تکبر کو توڑنا ہے. تو اس کا اشارہ اس چیز کی طرف بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. اچھا، اس آیت سے ایک لیسن ملتا ہے ہمیں. وہ سبق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت کیوں ملی؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی علم.
علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو ترجیح دی گئی فرشتوں پر. تو دیکھیں گے جو اب ہمارے ہاں دیکھیں بے شک جو سب چیزیں ہیں نماز ذکر اذکار یہ سب چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے, بہت زیادہ قیمتی ہیں, مگر علم کی اپنی جو ہے نا اہمیت ہے. علم حاصل کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے, یہ خود بدرجہ ایک عبادت ہے. عبادت کیا, اس کو ایک حیثیت کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ خود ہی ایک عبادت ہے علم حاصل کرنا. کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف اتنا وہ نہیں کرتے نا, فوکس نہیں کرتے, ہم بس وہ ظاہری چیزوں کے اوپر پکڑ لیا, بس اتنی دفعہ یہ پڑھ لو, اتنی دفعہ یہ پڑھ لو, نماز پڑھ لی, ہاں میں نے نوافل بھی پڑھ لی, یہ پڑھ لی, لیکن قرآن کا علم اور دین کا علم, حدیث کا علم, یہ ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے. تو یہ چیز اب ہمیں سیکھ لینی چاہیے اور اس آیت سے لے لینی چاہیے کہ آدم کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی ہے وہ علم کی بنا پر ملی ہے. تو علم اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے, علم جو ہے نا علم کی بنا پر انسان کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے, مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اب جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی جو ہے وہ ثابت کر دی کہ یہ تمہارے جو ہے نا ان کو تمہارے اوپر فوقیت ہے, ترجیح ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب سجدہ کرنا جو تھا نا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جتنے بھی فرشتے ہوں گے وہ انسانوں کے جو ہوں گے وہ تابع ہوں گے, ان کے ہیلپر ہوں گے, ان کے آگے کام کریں گے. لائک آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں فرشتے اترے تھے نا مسلمانوں کی مدد کے لیے. اسی طرح جب کوئی انسان کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں, گو کہ اس کو نظر نہیں آتے. اسی طرح جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے اس کی حفاظت پر فرشتے مامور ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے دائیں اور بائیں دو فرشتے مقرر ہیں, ایک ہمارا نامہ اعمال جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ لکھ رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ ہماری بدیاں نوٹ کر رہا ہے. تو فرشتے جو ہے وہ انسانوں کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں. تو تمام فرشتوں نے کیا سجدہ کر دیا اللہ کے حکم کے آگے, فوراً سے وہ ہو گئے, سرنڈر ہو گئے. مگر ابلیس نہیں جھکا. کیوں نہیں جھکا؟ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں تو آگ سے بنا ہوں, اور آگ تو بہتر چیز ہے, مٹی تو ایک کم تر چیز ہے. اچھا اس کے نزدیک کانسیپٹ تھا کہ آگ جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوتی ہے, تو یہ تو کوئی کم چیز ہے نا, کم لیول کی چیز ہے, تو میں ایسے کو سجدہ کیوں کروں. جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے آگ تو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے, کوئی خیر نہیں ہوتی آگ میں. آگ گھر میں لگی ختم, سب ختم ہو گیا. اور اس کے برعکس آن دی ادر ہینڈ اگر آپ مٹی کو دیکھیں نا, مٹی میں پودے اگتے ہیں, سبزیاں, پھل, ترکاریاں, ہر طرح کا غذا جو ہے انسانوں کی, حیوانوں کی مٹی سے نکل رہی ہے. دیکھیں کتنے فائدے دے رہی ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں ان کی فزیکل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اور بچوں کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے. مٹی اتنی جو ہے نا وہ فائدہ مند چیز ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتا جو کہ مجھ سے کم درجے کی ہے. یہ اس کو لگ رہا تھا اور اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا. اچھا اب اس آیت سے کچھ لیسنز جو ہے نا وہ ہم اخذ کرتے ہیں اپنے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں سب سے پہلا جو شرک ہوا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ شیطان نے کیا تھا. اور وہ کوئی یہ نہیں کہ اس نے کسی بت کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. اس نے کیا تھا؟ اس نے اپنے نفس کی بندگی کی تھی, اپنے نفس کی بات مانی تھی, اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑا تھا اور اپنے نفس کو پوجا تھا. قرآن میں آتا ہے نا, کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو ہم میں سے بھی جو شخص اپنے نفس کو اوپر کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو پیچھے کرتا ہے وہ شیطانی رویے پر ہے اور وہ شرک کی حالت میں ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا لیسن جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ جب ہمارے آگے بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو انسانوں کے دو رویے ہوتے ہیں, ایک شیطانی رویہ اور ایک فرشتوں والا رویہ. شیطانی رویہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی مانو, جو دل چاہ رہا ہے وہ کریں گے, اللہ کے حکم کی نہیں سنیں گے, اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالیں گے. اور فرشتوں کا رویہ کیا ہے کہ فوراً اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا, چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے کہ اس میں کیا مصلحت ہے, آپ کی عقل کام کرے نہ کرے, جو اللہ نے حکم دیا اس کو فوراً تسلیم کر لیا. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی معاملہ ہمارے آگے آ رہا ہے, جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم نے فرشتوں کا سا رویہ اختیار کرنا ہے, فوراً اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے, اللہ کی اطاعت میں اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کرنا ہے. اور ایک اور پوائنٹ اس آیت سے نکلتا ہے کہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ آدم کی وجہ سے اس کو
مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا، راندہ درگاہ کیا، تو اب اس کی بغاوت اور جو ساری نفرت ہے وہ انسان سے ہے، آدم سے ہے، تو وہ آدم کی وجہ سے آدمیوں سے بھی بدلہ لے گا، یعنی کہ آدم کی اولاد سے لے گا بدلہ۔ کیسے لے گا؟ جو کچھ اس نے کیا ہے، جس طرح اس نے اپنے نفس کو الہ بنایا، اپنے نفس کو پوجا، وہ یہی چاہتا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ انسان بھی یہی کچھ کرے۔ جس بنا پر میں نکالا گیا ہوں، یہی ساری برائیاں میں انسانوں میں ڈال دوں۔ جو وہ کہتے ہیں نا، خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی ساتھ ہی لے ڈوبے، تو یعنی کہ اب میں تو گیا، میرا تو کام ہو گیا، تو اب لگے ہاتھوں جو جتنے بھی ہوں سارے ان کو بھی اپنے ساتھ آگ میں لے جاؤں۔ تو ہر وقت اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ہر وقت اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ میں نے اپنے نفس کی بندگی نہیں کرنی۔ جو اللہ کا حکم آتا ہے فوراً سے اس کے آگے اپنے سرنڈر کرنا ہے، اپنے نفس کو پیچھے چھوڑنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس میں اتنی پیاری بات آئی ہے کہ اے اللہ مجھے پلک چھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اے اللہ مجھے تو بچا لے، بس تو میری حفاظت فرما۔ یعنی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا نا کب پھسل جاتا ہے گناہ میں، کب فوراً سے انسان گناہ میں انڈلج ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کو جب آپ نماز وغیرہ پڑھا کریں، تو جب دعا وغیرہ کیا کریں تو آپ اس دعا کو کثرت سے آپ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ دعا مانگا کریں، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے اس آیت سے کہ دیکھیں، ابلیس کا پہلے نام عزازیل تھا، ٹھیک ہے؟ عزازیل اس کا نام تھا، لیکن جب اس نے یہ سب واقعہ ہوا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنے اس پر بڑائی میں، اپنے تکبر میں بڑا ہو گیا۔ تو پھر اس کو کیا ہوا، وہاں سے اس کا نام عزازیل کے بجائے ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے انتہائی مایوس۔ انتہائی مایوس۔ مایوس کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے گناہ کیا، اس پر وہ ڈٹ گیا، اللہ سے اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے۔ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے اور اپنے گناہ پر ڈٹا ہے۔ اس بات کو بڑے غور سے سمجھیے گا، یہ بہت غور سے اس پوائنٹ کو لیں کہ جب بھی ہم مایوسی کی حالت میں ہوں، ہمیں لگے کہ یہ گناہ میرا نہیں بخشا جائے گا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً سمجھ جائیں ابلیس نے جو کیا تھا وہ اب آپ کے اندر انڈلج کر رہا ہے، وہ پنچ کر رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارا اللہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا، برا ہوگا، فلاں کو اتنی سکھ ہی سکھ ہیں اور تمہاری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں۔ آپ کو آپ کی زندگی میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹیز دکھائے گا، کوئی پازیٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس کا مقصد ہے، کیونکہ اسی بنا پر وہ نکالا گیا ہے اللہ کے دربار سے، تو وہ یہی بدلہ ہم سے بھی لے گا۔ تو جیسے یہ آپ کو لگے نا کوئی مایوسی آ رہی ہے، کسی گناہ پر آ رہی ہے، یا زندگی کے کوئی اور مشکلات جب آپ دیکھ رہے ہو، ان میں آپ کو دیکھ کے لگے کہ بہت مایوسی ہے، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں، چپ کر کے جا کر اللہ سے اپنا تعلق بنا لے فوراً سے۔ جیسے ہی آپ کو شیطان کوئی اس طرح کی بات پنچ کرتا ہے نا دماغ میں، فوراً جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس وسوسے کو زائل کر دیں، بالکل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ جو مایوسی کی کیفیت ہے نا، کیونکہ مایوسی جو ہے نا، یہ انسان سے بہت سارے گناہ کرواتی ہے۔ یہ جو سوسائڈس، اس طرح کی جو باتیں بھی آج کل ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اس طرح کے مسائل بہت ہیں، تو یہ بیسکلی کیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ شیطان یہ کرتا ہے، خود تو جو کیا تھا اور وہ اب دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ چلو لگے تو تم بھی اسی کام میں لگے رہو، تمہیں بھی میں وہیں پہ ٹھکانے پہ لگاؤں گا۔ تو اس آیت سے اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی حکم آیا، اللہ کا کوئی حکم آیا ہے تو اس کے آگے فوراً سرنڈر کرنا ہے، اور مایوسی کبھی اختیار نہیں کرنی، اور نفس کی بندگی نہیں کرنی۔ اور یہاں پر میں آپ کو قتادہ رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول بھی نقل کرتی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے ہوا۔ تکبر کیا تھا نا ابلیس نے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، ایک بہتر چیز سے بنا ہوا ہوں۔ تو تکبر کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچا، اے اللہ ہمیں نفس کی بندگی سے بچا، اے اللہ ہمیں شیطان کے وساوس سے، شیطان کے وساوس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ یہ وساوس دیتا ہے انسان کو برائی کے کہ یہ کرو، یہ کر لو، یہ کر لو، ایسے یہاں پہ بڑا فائدہ تمہیں ہوگا، یہاں بڑا فائدہ ہوگا، فلاں کو دیکھو کتنا فلرش ہو رہا ہے، فلاں کی زندگی میں تو دیکھو کتنے اس کی لائف میں کھلکاریاں چل رہی ہیں اور تمہاری لائف میں کتنے پرابلمس ہیں، تمہیں تو اللہ نے یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا۔ یہ سب باتیں جب آئیں نا تو فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان آپ کے ساتھ
جو ہے نا وہ ٹرکس کھیل رہے ہیں، اور شیطان کی ٹرکس کو بگانے کا بہت بہتر حل ہے ایک تو اپنے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ کیا کریں، اور ذکر کی حالت میں رہا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور درود شریف وغیرہ پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ بہت کاؤنٹر ہوں گی. اور قرآن جو ہے نا وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، دلوں کے روگ جو ہے نا وہ اس سے بالکل جو ہے نا ان کا علاج ہو جاتا ہے. قرآن سے جڑیں، قرآن سے جو جڑ گیا نا اس کی زندگی میں کامیابی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. اچھا، ایک اور پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں بڑی چیز جو ہے رائج ہے. ایک امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول میں یہاں پہ آپ کو سناتی ہوں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ. اب آپ کہیں گے میں نے یہاں پہ یہ قول کیوں نقل کیا؟ جو ابلیس تھا نا، پہلے تو اس کا نام عزازیل تھا نا، یہ بڑا عبادت گزار اور علم بھی اس کے پاس بہت تھا، تو اس علم اور عبادت کی بنا پر یہ فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا تھا. لیکن جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس کے اندر کی جو برائی تھی وہ سامنے آ گئی، تو اندر برائی موجود تھی، تو وہ موقع جب آیا تو وہ سارا پردہ ہٹ گیا. اب یہی چیز ہمیں یہاں سمجھنی ہے کہ کسی بھی شخص کو کہ اگر وہ کوئی بہت بڑی کرامات دکھا رہا ہے نا، آنکھوں سے سوئیاں نکال رہا ہے، بالوں سے پھول نکال رہا ہے، کہیں سے کیا کیا جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شخص دجل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ولی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اسپیشلی ہم خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ذرا سا ہم دیکھیں نا بہت زیادہ جی ان کے تو اس پہ انہوں نے تو یہ اتنا بڑا کام دیا بتا کر کے دکھایا ہے، اچھا جی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، فیوچر کی باتیں بتا رہے ہیں، ہماری فلاں چیز چوری ہوئی تھی بتا دیا انہوں نے، جی پھر فلاں نے چوری کی آپ کی وہ چیز، انہیں کیسے پتہ چل گیا. یہ سب جو ہے صرف اور صرف شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، صرف ڈھونگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دجال یہ سب چیزیں لے کر آئے گا اپنے ساتھ، بارش برس آئے گا، اور صرف ان کو رزق ملے گا جو دجال کو ماننے والے ہوں گے. تو اب جو کمزور ایمان والا بندہ ہوگا وہ تو دیکھ کے کہے گا ہاں جی یہ تو بڑا کوئی کراماتی پیر آ گیا، بڑا کوئی وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. دیکھیں میں یہ بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے جو ایشوز ہیں ہم انہی بنا پر صحیح اور غلط کی تمیز کر رہے ہیں. جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ رستہ ٹھیک ہے، اور جہاں ہمیں کچھ نہ ملے ہم کہتے ہیں نہیں یار اس میں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ٹیسٹ کی جگہ بنایا ہے. اب یہاں پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہوں گی، جادو بھی چل رہے گا، یہ سارے یہ جو یہ اکلٹ پریکٹسز ہیں یہ سب چل رہی ہیں، اور انسان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہاں کام کر بھی رہی ہیں، یار اس نے کیا تھا تو ان کے ساتھ ہوا ہے. اللہ نے برائی کو یہاں چھوٹ دے رکھی ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں ایسی جگہوں پہ جا کے کام بے شک ہو جائے یا نہ ہو، میں اس میں نہیں جاؤں گی، آپ کا ایمان ضائع ہو گیا. کیونکہ دعائیں تو بتوں کے آگے کھڑے ہو کے بھی پوری ہو جاتی ہیں، کفار کی بھی تو پوری ہو جاتی ہیں نا. جو نان مسلمز ہیں، ہندوز یا جو بھی نان مسلمز ہیں، اللہ کو جو نہیں مان رہے صحیح شکل میں، وہ بتوں کے آگے کھڑے ہو کے بھی اگر وہ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی بھی قبول ہو رہی ہیں تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے نا. تو اگر ہمارا یہی معیار ہے کہ جس کا کام ہو گیا اس دنیا میں، جو اس جگہ گیا ہو تو اس کا کام ہو گیا تو وہ جگہ ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم نے بڑا اچھا چوائس کی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا نا. تو یہ چیزیں بہت سمجھنے کے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دجال کے پیروکاروں میں خواتین بہت زیادہ ہوں گی، علماء سوء اور خواتین. کیونکہ عورتوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، فوراً امپریس ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے. کوئی کسی نے کچھ ذرا سا کوئی بتا دیا کہ فیوچر پریڈکشن اگر آ گئی کسی چیز کے بارے میں، اور اسی طرح کوئی بیمار تھا ٹھیک ہو گیا، تو فوراً سے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق وہ بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے مان لے اس کو، اس کا عمل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے ٹھیک ہے، دم وغیرہ ہو ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے بات. لیکن یہ جو آج کل یہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو بالکل ناقابل قبول ہیں. ایسی چیزوں کو بالکل اپنی زندگی میں سے نو کر دیں، یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں، انسان کا ایمان چھین لیتی ہیں. بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو. آگے بڑھتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اللہ جل شانہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا اور کہا کہ جہاں سے آپ کا دل کرے آپ کھا سکتے ہیں، مگر ایک درخت سے منع کیا گیا. اچھا اب یہ ہمارے لیے یہاں پہ سمجھنے کے لیے یہ ہے لیسن ہے کہ ہمیں بھی جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے
ہمیں بھی ان سے رکنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہیں, ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, مگر جن چیزوں سے منع کیا ہے انہیں ہم نے اپنے اوپر حرام سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, ان سے بالکل بچنا ہے. اور جو یہ ورڈ آیا ہے نا وَلَا تَقْرَبَا, ان کے قریب بھی نہیں جانا, قریب بھی نہیں جانا. دیکھیں یہاں یہ پوائنٹ ہے, ایک ہوتا ہے انسان ایک عمل نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شیطان اس کو سلولی اس چیز کے قریب جب انسان جاتا ہے تو اس کو سلولی وہ اس چیز میں انوالو کروا دیتا ہے. جب انسان کسی چیز کے برائی کے قریب پہنچتا ہے نا تو شیطان اس کو بہلا پھسلا کے آہستہ آہستہ اس کے لیے وہ کام جو ہے وہ بہت آسان کر دیتا ہے اور وہ گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے. تو اس آیت سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جن کاموں سے اللہ جل شانہ نے ہمیں بھی منع کیا ہے ہمیں بھی رکنا ہے, حرام چیزوں سے بچنا ہے. حلال چیزیں بہت ہیں, ہم انہیں کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, انہی میں خوش رہیں, انہی میں ہماری بہتری ہے. آگے بڑھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے آ کر ادھر وہی اپنا کام کیا, بہلایا, وسوسہ ڈالا. تو حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت جو تھے وہ انہوں نے کھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی ان پر اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. وہ توبہ کے الفاظ کیا ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے. دیکھیں اب کمپیرزن دیکھیں, ابلیس نے غلطی کی, اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہوا تو راندہ درگاہ ہو گیا. آدم سے غلطی ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہ فوراً پلٹے, اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ توبہ قبول کر لی. اب دیکھیں آدم سے غلطی ہوئی ہے تو آدمیوں سے بھی غلطی ہوگی, انسان سے غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے. متقی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے, وہ گناہ نہیں کریں گے. متقی وہ ہیں جو گناہ کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ پلٹ آتے ہیں اپنے رب کی طرف, ضد اور ہٹ درمی نہیں شو کرتے. شیطان نے ضد شو کی تھی, ہٹ درمی شو کی تھی اور خود اپنی غلطی کو اس نے جسٹیفائی کیا تھا. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ہم جب کوئی غلطی کریں اور اس کے اوپر پھر اکڑ بھی جائیں اور اس کو جسٹیفائی کریں, نہیں میں ٹھیک تھی, میں نے یہ ٹھیک کیا, میں نے نہیں ان کی تو یہ مسٹیک تھی, میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا, میرا تو یہ مقصد تھا. سمجھ جائیں کہ میرا رویہ کون سا ہے, شیطانوں والا یا فرشتوں والا, فوراً سمجھ جائیں. یہ سب آیات جو ہے نا یہ ہمیں لیسن دینے کے لیے یہاں پہ کوٹڈ ہیں کہ ہر انسان ان سے اپنی زندگیوں کا سبق سیکھے, ان سے اپنی زندگیوں کا تزکیہ کرے, تربیت کرے اور ان سے اپنی زندگیوں کو سنوارے. یہ صرف قصہ جو ہے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف قصہ پڑھنا ہے. اللہ جل شانہ نے اسی وجہ سے اس قصے کو 7 بار کوٹ کیا ہے کہ اس میں اتنے لیسنز ہیں ہمارے لیے, اتنے لیسن ہے زندگی گزارنے کا, ہمیں ڈھنگ بتایا گیا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب بھی آپ کی کسی کے ساتھ ٹرمز خراب ہو, نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو, 10 سے 15 منٹ بیٹھے نا, تھوڑی دیر سوچیں, چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کریں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں نے کہاں غلطی کی تھی. اور جب آپ اس چیز کو پکڑ کے اس چیز کو کریکٹ کریں گے نا, اصلاح کریں گے, زندگی سدھرنے لگ جائے گی, مسئلے ختم ہونے لگ جائیں گے. ہمارا مسئلہ کیا, ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے, ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اکڑتے ہیں اس پہ, ہم کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک تھی, انہوں نے ایسے کیا تھا. اپنی تو مان لیں نا, اپنی ہم مان لیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سدھر جائیں گی. تو پھر ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ بھی سکھائے ہیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے جب وہ پلٹتے ہیں. تائب بندوں سے, اکڑے ہوئے سرکش بندے نہیں اس کو پسند, جو باغی ہو جائے وہ اسے نہیں پسند, جو مطلب تائب ہو جائیں, توبہ کرنے والے ہو جائیں, مطلب اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں, یا اللہ غلطی ہو گئی, بس پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. اور پھر اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے نا وہ اب جنت سے نکال دیے گئے اس بنا پر اور زمین پر بھیج دیے گئے, اور ساتھ میں شیطان بھی ان کے ساتھ اتار دیا گیا. یعنی کہ اب زمین پر جو ہے وہ اچھائی بھی ہوگی اور ساتھ میں برائی بھی ہوگی. تو جو برائی والا پہلو پکڑے گا وہ خود کو دوزخ کا مستحق بنائے گا, اور جو نیکی والا پہلو پکڑے گا تو وہ اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ جنت تیار کروائے گا. آگے بڑھتے ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ تو فوراً جب بھی گناہ ہوا کرے اللہ سے توبہ کیا کریں، اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ آگے بڑھیں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے جب ان کو زمین پر بھیجا تو ساتھ میں یہ انسٹرکشن دے دی کہ اب میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، یعنی میرے انبیاء آیا کریں گے، ٹھیک ہے، میری کتابیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ لے کر آئیں گے، میرے جو میسنجرز ہوں گے، جو جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ تو جو سیدھے راستے کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو اپنے آپ کو غلط رستوں پہ لگائے گا اس کے لیے جہنم تیار ہو جائے گی۔ اور ایک اور پوائنٹ اس آیت سے بہت پیارا ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ذرا آیت کے جو لاسٹ ورڈس ہیں نا، ذرا ان پہ غور کریں۔ فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ ہدایت کی پیروی کریں گے ان کی زندگی میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں خوف اور غم نہیں ہوتا۔ تو خود سوچ لیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی سے خوف اور غم نکل جائے، تو کتنا وہ ہے نا سکون ہو جائے انسان کے لیے۔ تو اور اسی طرح قیامت والے دن تو ظاہر سی بات نہیں ہوگا، یہاں بھی وہ انسان جو ہوں گے نا وہ بہت جو ہوں گے مطمئن ہوں گے، سیٹسفائیڈ ان کی لائف ہوگی، کنٹینٹڈ ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے، جتنا اللہ نے دیا ہوگا اس میں وہ خوش ہوں گے، یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ کہ ان کے اندر حسرت آئے گی۔ تو انسان کی بچت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دے اور جو اللہ نے رستہ بتایا اس کو فالو کرے، ورنہ وہ اپنے بہت بڑی شامت تیار کروا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، قرآن کی دعوت، اور جو جتنے بھی انبیاء نے جو دعوت پیش کی اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ میں جانے والے ہیں۔ ہم اپنے کوڑے کرکٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کاڑ کباڑ جو ہوتا ہے، آخرکار کتنی دفعہ کہاں تک سیو کریں گے اس کو؟ ایک ڈرال میں رکھا، دوسرے میں رکھا، 2-3 سال بعد ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو جلا ہی دو، یہ کسی کام کا نہیں، کچرا ہے۔ تو اللہ جل شانہ بھی قیامت کے روز کچرے کو جلائیں گے، اور کچرا کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لایا ہوگا، جس نے اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بندگی کی ہوگی، اپنے نفس کی بات مانی ہوگی، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور سیدھا رستہ اختیار کیا ہوگا، ان کو خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت مقام، سادہ لفظوں میں۔ تو یہ تھا قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، میں نے آج آپ لوگ کو سنایا، اور اس میں بہت ساری باتیں تھیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔